میرا بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور 12 سال کی عمر میں میں نے ہجرت کر کے پاکستان آیا ہوں. پاکستان بننے کے چند مہینے کے بعد میں دارالعلوم دیوبند کا سابق طالب علم رہا ہوں. میں نے حفظ قرآن دارالعلوم میں 15 پارے دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیے ہیں. میرے آبا و اجداد صدیوں سے دیوبند کے رہنے والے تھے, صدیوں سے, پشت در پشت. تو میں اگر اپنے نام کے ساتھ پاکستان آنے کے بعد لکھتا محمد رفیع دیوبندی تو مجھے حق تھا اپنے نام دیوبندی لکھنے کا, جو کہ رہنے والا دیوبند کا تھا. چنانچہ میں لکھا کرتا تھا اپنے دوستوں کو, دیوبند کے دوستوں کو, یہاں سے کراچی سے خطوط بھیجتا تھا تو لیٹر ہیڈ بھی چھپوا لیا تھا محمد رفیع دیوبندی کا. طالب علم کے زمانے میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے منع نہیں کیا. وہ خود تحریک پاکستان میں بہت بڑی کوششوں اور محنتوں کے ساتھ شریک رہے ہیں. جب مجھے دارالعلوم میں استاد مقرر کیا تو مجھے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو. میں رہنے والا دیوبند کا ہوں, سابق طالب علم دیوبند کا ہوں. فرمایا اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو, اس سے فرقواریت کی بو آتی ہے, فرقواریت کی بو آتی ہے. جو رہنے والا دیوبند کا تھا, طالب علم بھی سابق دیوبند کا تھا, ولادت بھی دیوبند کی تھی, اس کو بھی منع کر دیا کہ تم اپنے ساتھ دیوبندی کا لفظ نہ لکھا کرو, اس سے فرقواریت کی بدبو آتی ہے. ہمارے بہت بڑے بزرگ مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ساہیوال ضلع سرگودا میں تھے, انتقال ہو گیا. ان کا مدرسہ ہے ساہیوال میں. انہوں نے ایک بزرگان دیوبند کے عقائد کی کتاب کی المہند علی المفند, اس کو مرتب کر کے کچھ اور چیزوں میں کچھ ترتیب دے کر اس کو چھاپا اور اس کا نام رکھا عقائد علماء دیوبند. یہ بزرگ مصنف جو تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے, مرید تھے والد صاحب کے. تو والد صاحب کے پاس یہ مسودہ بھیجا, بلکہ پیش کیا کہ آپ اس پر تقریر لکھ دیجئے, اپنے تاثرات لکھ دیجئے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے تاثرات نہیں لکھوں گا جب تک اس کا نام نہ بدلو, اس کتابچے کا نام تبدیل کرو. اس کا نام تم نے رکھا ہے عقائد علماء دیوبند. خوب سمجھ لیں کہ علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ الگ نہیں ہوتا, دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے. دیوبند اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. جو سنی ہے, جو اہل سنت والجماعت میں ہے وہ دیوبندی ہے, اور جو دیوبندی ہے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے.